بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. میں بالکل یہاں پر آج موجود ہوں شنڈی میرا جس کو ہم بولتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے بہت پیارے دوست ہیں, ہم بچپن کے لنگوٹیے ہیں. یہ ایکسائز انسپیکٹر صاحب محمد رفیق صاحب جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو کھیتی باڑی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ پیشہ پیغمبری ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے اہل وال کی جو ہے کیئر کرنا اور علاقے میں اپنی زمینوں کو آباد کرنا. اور یہ زمینوں کے ساتھ زمین جو ہوتی ہے وہ ہماری ماں جیسی ہوتی ہے, اور ماں سے پیار کرنا, زمین سے پیار کرنا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے. آج میں یہاں پہ موجود ہوں جی. رفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج ان کے کھیت میں موجود ہیں. ان کے کھیت میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ گوبھی کا یہاں پہ انہوں نے لگائی ہے. ہر سال ان کا یہ جو سبزی ہے یہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف اور بھی سبزیاں جو ہیں وہ اگائی جاتی ہیں, جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت ساری سبزیات ہے. اور ایسی چیز یہاں پہ لہسن کا بھی اگاتے ہیں, اور چقندر بھی یہاں پہ اگائی جاتی ہے, اور ادرک اور جو ہے وہ بھی اگائی جاتی ہے. پھر لہسن جو ہے وہ بھی یہاں پہ اگایا جاتا ہے. بہت ساری سبزیاں یہاں پہ جو ہے وہ سبزیاں اگائی جاتی ہیں. G1 بھی لگایا جاتا ہے. تو وہ ایک لہسن ہے G1, وہ بھی انہوں نے اس دفعہ لگایا, بہت ساری مقدار میں لگایا. تو آج میں ان کے پاس ان کو میں نے کہا ہے کہ جی انشاءاللہ پچھلے سال بھی ہم نے یہ پروگرام جو ولاگ بنایا تھا اس لیے بنایا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ زمینوں سے جو سبزیاں سپلائی کی جاتی ہیں, منڈیوں تک جو رسائی ہوتی ہے, یہاں سے تیار ہو کر وہاں تک جانے کے لیے کتنا پروسیس چلتا ہے. اور رفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہے. میں ان سے سب سے پہلے باری باری, کیونکہ یہ میرے ساتھ موجود ہیں, میری کوشش یہ ہے کہ ہم کوئی اچھی سی بات جو ہے ڈیولپ کریں اور جس سے ہمارے بہت سارے لوگوں کو آگے جو ہے فائدہ پہنچے. رفیق صاحب, یہ جو آپ نے کاشت کی ہے, یہ جو گوبھی کی کاشت ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے لگانے کا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائے. اس کا جی ایک پروسیس ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس کو وہ پنیری ڈالتے ہیں گوبھی کی. اچھا. وہ تقریباً 1 مہینہ اس پنیری کے ساتھ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں جی. تو پھر پنیری تیار ہو جاتی ہے. اس کو پھر ہم زمین میں ہل لگا کے تیار کر کے تو پنیری وہاں سے اکھاڑ کر وہ ہم اپنی زمین میں لگا دیتے ہیں. پھر پانی لگاتے ہیں, پھر بار بار پانی دیتے رہتے ہیں, 2-3 دفعہ پانی دیتے ہیں. پھر اس کی گوڈی وغیرہ مزدور وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, پھر پانی لگانا پڑتا ہے. پھر 2-3 دفعہ گوڈی کرنی پڑتی ہے. بس اس کے 3-4 پروسیس سے بھی گزرتی ہے. ابھی یہ تیار ہو گئی ہے. اچھا, یہ آپ نے بتایا ہے کہ جو پنیری لگائی جاتی ہے وہ ایک مخصوص جگہ پہ پنیری آپ لگاتے ہیں, تھوڑی سی جگہ پہ, اور وہاں پہ اس کو جو ہے وہ جب وہاں سے اگتی ہے تو ایک ایک پودا جو ہے آپ ہل چلا کے, زمین کا ہل چلا کے تو اس کو ہموار کر کے ایک ایک پودا جو ہے وہ جگہ جگہ لگا کے پوری جو زمین ہے اس کو آپ بھر دیتے ہیں. بالکل ایک ایک پودا. تو جب پودا لگ جاتا ہے تازہ زمین پہ تو اس کے بعد پانی کتنے دنوں کے بعد اسی وقت پانی لگا جائے تاکہ اس کی جو تازہ جڑ ہے وہ اپنی جگہ فکسنگ میں آ جائے, اسی وقت پانی اسی جگہ پہ آ جائے. تو یہ وقفے سے پانی دیتا ہے. اس وقت تو پہلا پانی لگائیں نا, 3-4 دن دوسرا لگانا پڑتا ہے. دوسرا پانی لگائے. اس کے بعد پھر جس وقت زمین خشک ہو جائے جی تو تیسرا پانی, پھر چوتھا پانی, اس طرح بس پھر وہ پروسیس ہوتا ہے. پانی کی جو جب سپلائی ہوتی ہے وہ ایک چینل کے ذریعے آتی ہے, پانی جو ندی دوڑ کا پانی ہوتا ہے. تو اس میں وہ کوئی باری باری کا بھی کوئی اپنی باری پہ کہ میری باری ہے, یہ میری باری ہے, کیونکہ بہت ساری زمینیں ہیں, بہت سارے لوگ اس ندی دوڑ کے ذریعے پانی کی سپلائی کرتے ہیں. وہ دیکھیں جی آج کل تو پانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو یہ کٹھی میں کتنا پانی ہے, پانی ہے آج کل, پانی کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی جس وقت اس وقت تو گرمی ہوتی ہے, شروعات ہوتی ہے گرمی کی, تو ہر فصل جتنا بھی ہے وہ پانی مانگتا ہے. ہر دوسرے دن تیسرے دن پانی لگانا پڑتا ہے. اس وقت ذرا تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو یہ تیار ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ اس وقت پھر دوسرے تیسرے دن جو ہے ہم
اپنی باری بھی رکھ باری لیتے پہ ہیں، لگاتے ہیں۔ باری پہ لگا اچھا، دیتے ہیں۔ اب جو اس کا مرحلہ ہے تیار ہونے کا، تو یہ کون سے مہینے میں اس کی کاشت ہوتی ہے گوبھی کی؟ یہ تقریباً اپریل میں پنیری ڈالتے ہیں۔ اپریل میں پنیری ڈالی جاتی ہے، ہاں، مئی میں لگا دیتے اور ہیں، اپریل اور مئی کے اینڈ پہ جو ہے اس کو لگا دیا وہ جاتا ہے۔ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا ٹائم لیتی ہے تیار ہونے میں؟ تقریباً 2 مہینے 2 مہینے میں یہ تیار ہو جاتی ہے۔ جب یہ فصل تیار ہو جاتی ہے گوبھی کی، تو پھر یہ کتنے دنوں تک یہ رہ سکتی ہے زمین میں؟ بس یہ تو ابھی چل رہی ہے، بس ہر تیسرے دن بعد 3 دن کے ہم بعد اس کٹائی کی آپ کرتے کی ہیں۔ کٹائی پھر کرتے ہیں جس وقت گوبھی؟ یہ بس بالکل ختم ہو جائے گی تو اب دوبارہ ہل چلا کے دوسرا فصل لگا دیں گے۔ ابھی میرا مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا، ہاں، کیونکہ ہر یہ مہینہ، یہ کتنے 3 مہینے رہتی ہے یا 2 مہینے رہتی ہے یہ فصل آپ کی زمین پہ؟ نہیں، یہ زمین تک ہے۔ ہوں، اگر زمین جلدی اس کو ہمیں تیار کر دے، دیتی ہے نا، ہاں ہاں، کیونکہ یہ جس وقت پھول تیار ہوتا ہے تو ہم اس کو کٹائی کرتے ہیں۔ کٹائی پھول کے کرتے ہیں، بغیر تو نہیں کٹائی نہیں کر ہوتا سکتے ہیں نا۔ بالکل جی یہ جتنا جلدی پھول تیار ہوگا اتنی جلدی کٹائی ہوگی، اتنی جلدی زمین بھی فارغ ہوگی۔ جی جی کیونکہ ایک پھول بن گیا ہے، بس اس کو کاٹ کرتے ہیں جی، تو بس وہ ختم ہو گیا، وہ جدوں سے کٹتے ہیں تقریباً دوبارہ۔ مہینہ 1.5-2 مہینے ہاں، تک یہ مہینہ آپ 2 کی مہینے فصل منڈی تک سپلائی رہتی ہے منڈی اس کی، تک سپلائی ٹھیک ہو گیا۔ جاتی اب اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کی کیئرنگ کا، جو اس کی کیئرنگ کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیڑا مکوڑا بھی لگ جاتا ہے، پتے بھی کھا جاتا ہے، بالکل۔ پھول کی گوبھی کا بھی جو ہے وہ متاثر کر دیتا ہے۔ ہر اس کا وہ جو ہے نا، ہاں جس وقت یہ ہو جاتی ہے جی، تقریباً آدھا فٹ ہو جائے نا، ہاں جی اس کے پتے جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں جی، ان کو اگر کیڑا ہے، ہاں پھر اس کا ہم سپرے کرتے ہیں۔ سپرے کرتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیوں کا، ہاں۔ زہریلی دوائیوں کا سپرے کا کرتے ہیں۔ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے؟ صبح کے سپرے ٹائم، شام کے ٹائم؟ وہ کسی ٹائم پہ بھی کسی کرتے ہیں۔ ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات شام کے ٹائم کیا جائے تاکہ رات کو کیڑا اٹیک نہ کرے۔ بس نہیں، ہاں اور اس وقت تو زمین یہ پتے شام کے وقت یا صبح کے وقت یہ شبنم سے گیلے ہوئے ہوتے گیلے ہیں ہو نا، جاتے ہیں شبنم سے، اس وقت ہاں، کیڑے اس کا وقت اٹیک نہیں ہوتا۔ کیڑے کا اٹیک نہیں ہوتا نا۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ اگر دن میں کسی جگہ کسی وقت بھی اس کی سپرے ہو جائے نا، جی جی۔ تو پھر یہ شام کو یہ سپرے کون سی کی جاتی ہے؟ کون سی مختلف دوائیں، مختلف زہریلی دوائیاں ہیں؟ ہیں۔ تو وہ ایک پاؤنڈ میں کتنی دفعہ آپ اس کو سپرے کر لیتے ہیں؟ ایک شیشی جو ہوتی ہے نا، ہاں جی، بوتل۔ بس اس بوتل سے تقریباً 3-4-5 پمپ، بڑے پمپ نکل ڈال آتے دیتے ہیں، پمپ ڈال دیتے ہیں، پھر ختم ہو جائے۔ دوائیں بھی جی۔ مہنگی ہیں، بہت زیادہ کتنے مہنگی کی ہیں۔ ایک باٹل مل کوئی جاتی ہے؟ 2000 کی ہے، کوئی 1500 کی ہے، کوئی اچھا، لو 1200 کوالٹی کی جو ہے۔ سستی ہے، جو ہاں، کام نہیں کرتی ویسے ہی ہے، اچھی والی مہنگی ہے، اچھی والی مہنگی بھی ہے، مہنگی مختلف بھی ہے، ریٹ ہے نا۔ مختلف ریٹ ہے۔ اب جب اتنا پروسیس آپ کر کے ساریاں سبزیاں، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں مختلف جگہ پہ کیڑے نے پتوں کو جو ہے نا وہ کھا پی کے اس نے کیا ہے، نقصان کرتا ہے، نقصان کیڑا بہت زیادہ بہت کرتا ہے۔ نقصان کرتا ہے۔ تو اس پروسیس میں جو تقریباً اپریل میں آپ اس کی کاوش کرتے ہیں، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، ہاں، اور یہ اکتوبر شروع ہو گیا، شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ 7 مہینوں میں آپ کی جو ہم نے یہ محنت کی ہے، گوبھی لگائی ہے، یہ منڈیوں کا کیا ریٹ چل رہا ہے کہ منڈی میں اس کا کیا بھاؤ ہے؟ کہاں بیچتے ہیں؟ ہری پور بیچتے ہیں کہ دوسری منڈیوں میں نہیں، یہ بیچتے ہیں؟ اگر پنجاب جاتی ہے جی، فی الحال تو اللہ کے فضل سے اچھا ریٹ ہے، ریٹ اچھا ہے، اچھا ریٹ ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ وہ ابھی کیونکہ زیادہ گوبھی جو ہے نکلی نہیں ہے نا، نہیں نکلی، اچھا، جس وقت ایک دم سب تیار ہو جائیں گی نا، پھر زیادہ مال منڈی میں جائے گا، پھر اس کا ریٹ بھی ڈاؤن ہوگا۔ ابھی میری آبزرویشن یہ ہے، میں نے ریسرچ کی ہے، بہت سارے علاقوں میں گیا ہوں، کہتے ہیں کہ جی ہمارے مانسہرہ، اگی، شنکیری کے نسبت ہمارے اس علاقے کی جو گوبھی ہے، سرائیسالہ اور ہری پور کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس کی گوبھی میں اور اس گوبھی میں کیا فرق ہے؟ وہ گوبھی منصیرے کا اور ہمارا جو ہے نا، یہ موسم کے لحاظ سے ہمارا ایک ہی ٹیمپریچر ہوتا ہے، ایک ہی ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو یہ درمیان ایبٹ آباد والا تھوڑا سا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جی جی، تو منصیرہ اور ہمارا ایک ساتھ ہی گوبھیاں، وہ بھی ہم سے بھی زیادہ لگاتے ہیں منصیرے والا، اچھا،
उधर हमसे ज़्यादा लगाई जाती हैं। गुड। तो मनसरे में भी बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी है, बहुत बड़ा इलाका लगता है उधर। इस फसल के बाद कौन सी फसल लगेगी? गंदम वाली, गंदम लगेगी। गंदम लगेगी। और गंदम के बाद जो है वो फिर मूली ठेपर शलगम का गंदम के बाद फिर यही आ जाए। फिर यही आ जाती है। ये दो ही है, गंदम और गोभी का जो है इस तरह। हाँ, तो इसमें कभी नुकसान तो नहीं हुआ आपको? देखें ये वो आफत है खुदा की तरफ से, ये कीड़ा मकोड़ा जो नुकसान ना करे ना, तो रेट अच्छा चलता रहे तो फिर तो गुजारा हो जाता है। तो अगर इसमें कीड़े ने नुकसान कर दे और बाज़ार मार्केट में भी इसका रेट अच्छा ना हो, ये देखो अभी ये मज़दूर लगे हुए हैं। जी जी ठीक है मेरे जी। वो इस तरह मज़दूरी बहुत ज़्यादा है ना, 2000-1500 रुपया एक मज़दूर लेता है। ये 3-3 4-4 मज़दूर लगाते हैं, सही है। फिर इसकी गोडी वगैरह पानी वगैरह जान बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। रोज़ाना आप कितनी जो है बंडल आप तैयार कर लेते हैं गोभी के? ये तकरीबन ये उधर लगाए ना वो जो पंड बनी हुई है जी, वो मैंने चेक कर ली है। वो ये एक ये हमारी जो अभी मेरे 5 कनाल है, ये बन जाती हैं कुछ 14-15 तीसरे चौथे दिन कटाई करते हैं। कटाई 14-15 बंडल बन जाते हैं। बन जाते एक बंडल में कितने वजन की गोभी होती है? तकरीबन एक मन एक 35 किलो 40 किलो के हिसाब से जो है वो इसमें होती है। तो इससे अगर रेट की अगर बात करें तो ये पंजाब का रेट ठीक है या पंजाब में ये है ना जी, ये पंजाब में अच्छी है। पंजाब में अच्छी है। वो इस तरह के ये 2500-2700 फिलहाल अच्छा रेट जा रहा है तो जाती है। ठीक है, थोड़े दिन बाद फिर ये आप किसानों को कोई पैगाम देना चाहें? किसानों को क्या पैगाम दें, किसान हमसे ज़्यादा तो ये जीवन हमने इतनी मेहनत करके लगाया हुआ है, इतना खर्चा भी किया हुआ है। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि बार बार ये लगाओ, ये इसकी पैदावार ज़्यादा है, ये पैदावार ज़्यादा है, इसका रेट भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम उसको इतनी बड़ी मेहनत करके जीवन अभी तक घर में पड़ा है, अभी कोई घर ही नहीं है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जो शुरू में जो फर्स्ट टाइम पे था उस पे उन्होंने जो है वो एक पत्ता खेला था और पत्ता खेला तो लोगों को इस तरफ लगा के, तो जब दोबारा ये लोग अपनी इस तरफ आए हैं तो उन्होंने चूना लगा दिया। यही बात है। लोगों ने 3-3 लाख रुपए मन जी 6 लाख 5 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए मन के हिसाब से खरीद के अब जो तोहम लगाया अब उसका रेट के 20,000 रुपए मन नहीं जाता है। 20,000 रुपए मन। ये उन्होंने ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नाकस पॉलिसी की वजह से ये बहुत नुकसान हो रहा है। आप लोगों को उन्होंने गवर्नमेंट ने चूना लगाया, चूना बहुत बड़ा चूना, पैसे उन्होंने वसूल कर लिए लाखों के हिसाब से, और जो है कम में 10-20 हज़ार रुपया देकर वो जो है उस तरह करते हैं। बाकी आखिर में अपने दोस्तों को कोई पैगाम देना, भागने की कोशिश ना करें, ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है। हाँ ये करें, हम बड़ी मुश्किल से ये प्रोग्राम हमने किया है। मजदूर भी लगे, मजदूर हम भी मजदूर हैं, इतने दूर से हम आए हैं। तो आओ ना जी मास्टर साहब, जमींदार है, कोई बेनिफिट नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, जमींदार किसी किस्म की कोई खाद, कोई मतलब दवाई, कोई पैकेज, कोई किसी किस्म की जिम्मेदार हैं कोई जी। बिल्कुल रफ़ीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है जी। आज गोभी की फसल तैयार है और ये मंडियों की सप्लाई जा रही है, मगर मेहनत का सिला इस गवर्नमेंट की तरफ से या इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। अगर ये लोग इन लोगों को अपनी मेहनत का सिला नहीं देंगे, इनके दिल टूट जाएंगे, ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और वीरान हो जाएंगी और लोग जो है वो बड़े परेशान हो जाएंगे। DAP कितने की है जी? इधर कैमरे में बात 14। DAP खाद है ये 14-15 हज़ार रुपये, तो बहुत थोड़ा है। ये जुल्म की इंतहा देखें, है। वो एक गरीब किसान है, वो कैसे उसमें डालेगा? अभी वो देखें दूसरी खाद यूरिया जो है वो भी 4,000, मेरे ख्याल 4,000-5,000 रुपये, वो भी महंगी है। दवाइयों के रेट है वो भी महंगे हैं। रेट आया जमींदार का तो क्या किया? हाँ, गंदम का रेट आया तो वो क्या किया गवर्नमेंट ने? बिल्कुल जी, बिल्कुल फसल है अभी तैयार है, हमारे घरों में पड़ी हुई है, इसका भी रेट अभी पहले 3,000-4,000 था, अभी डाउन हो गए 2 पे आ गए। देखें जी, कहते हैं कि किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल जी रफ़ीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का खुसूसी प्रोग्राम हमने आपको सरायसाला की सैर करवाई।
تو سریسالہ میں مختلف جو ہے وہ گندم بھی لگائی جاتی ہے، مکی کی فصل ہوتی ہے، گوبھی اور دیگر سبزیات بھی لگائی جاتی ہے۔ تو ان کے ابھی بعد سے یہ اتنی محنت کر کے جو ہے وہ آگے جا کے تو کوڑیوں دام جو ہے اس کی وہ فروخت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر نہیں اندیر نہیں، انصاف عدل پرستی ہے، گر مست کرو تو مستی ہے، یا سودا دست بدستی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ہر انسان کا انجام خدا جانے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ مگر یہ جو ظلم کی آندھی ہے، محنت تو کسان کرتا ہے، زمینوں پہ سارا دن جو ہے وہ زمینوں پہ ہوتا ہے، نہ گرمی نہ سردی نہ دھوپ نہ چھاؤں، اس کو ساری چیزیں برداشت کر کے اپنی زمینوں میں وہ جو ہے کھیتی باڑی کر کے اور اپنے جو سبزیات وغیرہ جو گندم مکئی لگاتے ہیں تو وہ آگے جاتی ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس بات پر توجہ نہیں دے گی، ہماری اس وقت جو زراعت ہے اور محکمہ جنگلات ہے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں، اور جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، تو اس پر اگر خصوصی توجہ دی جائے، دوائیاں سستی کی جائیں، کھادیں سستی کی جائے، اور ان لوگوں کو ان کی مدد کا صلہ ملا جائے تاکہ اس علاقے میں خوشحالی اور ہریالی آئے۔ جس طرح انڈیا میں ہے نا جی ادھر کھاد اور دوائیاں اور سب اتنی سستی ہیں، بجلی کے بل ادھر ٹیوب ویل جو چلتے ہیں ان کا بل۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، جس ملک میں کسان خوشحال ہے جی وہ ملک خوشحال ہے۔ جی 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 اگر کسان پریشان ہے سارا ملک پریشان ہوگا۔ بالکل آپ کی بات درست ہے سر، بالکل آپ کی بات ہم رفیق صاحب کی بڑی کامن ہے جی۔ ہمارے اس ملک میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے ہیں فضولیات، جس میں اگر آپ کو بات کروں تو محکمہ ایگریکلچر جو ہے وہ بھی گھر بیٹھ کے تنخواہیں لیتا ہے، اور اس کے ساتھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ پانی سپلائی، وہ بھی فضول اپنے گھروں میں بیٹھ کے نکمیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ محکمہ زراعت کا جو ہے وہ بھی جو ہے بالکل نکمے لوگ ہیں، ان کا بھی نہیں ہے۔ محکمہ جنگلات کے جو لوگ ہیں وہ خود جو ہے جنگل کی کٹائی میں مصروف ہوتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی جو درخت ہوتے ہیں وہ کوڑیوں دام جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر زرخیزی چاہنی ہے تو کسانوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، پانی کی سپلائی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، جنگلات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے علاقے کی جو کلچر ہے اس کو بھی جو ہے مد نظر رکھنا پڑے گا۔ یہی کلچر ہمارے ملک کا حسن ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ کے ساتھ میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔